زیتون کے تیل سے جسم کی مالش کرنے سے شیطان 40 دن تک دور رہتا ہے۔ آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر سوال کا جواب دینا علم نہیں، وقت پر خاموش رہنا بھی حکمت ہے۔ ہر مہینے کے پہلے دن شہد چاٹنا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر بڑا فیصلہ عقل سے نہیں، حکمت سے کیا جاتا ہے۔ جھوٹے وعدے کرنے کی بجائے صاف انکار کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ شکایت کم اور شکر زیادہ کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر خواہشات حاصل سے زیادہ ہوں تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا انسان کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑا ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو ہار نہیں مانتا اصل میں جیت کا وہی حقدار ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص حلال رزق کماتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوا ہوگا۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی اصل انسان ہے۔ وہ آرزو جو باقی تمام آرزوؤں کو ختم کر دے وہ محبت ہے۔ میٹھے الفاظ تلخ دعاؤں سے زیادہ شفا دیتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہتی ہے۔ دوسروں کے رویے کی وجہ سے اپنے اندرونی سکون کو تباہ نہ کریں۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ بوڑھے کی مصلحانہ رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اسی لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور پہنچتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے اس سے علم کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپایا نہیں سکتے۔ محبت فطری طور پر جنم لیتی ہے جبکہ نفرت سکھائی جاتی ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ اگر پٹھوں میں اکڑاؤ رہے تو سمجھے کہ جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہے۔ جو شخص حضرت نوح علیہ السلام پر درود سلام بھیجے اسے سانپ اور بچھو نہیں کاٹ سکتے۔ اگر ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو جان لیں کہ آپ کا جگر گرم ہو چکا ہے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی کیا جو اداس نہ کرے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے جان لے کہ اسے اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ تم اس شخص کے سامنے غلام ہو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ مسکراہٹ چہرے کا سب سے سستا اور مؤثر میک اپ ہے۔ اگر آپ سوچنے کی صلاحیت تیز کرنا چاہتے ہیں تو کھانا کم کر دیں۔ ان لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں جو دوسروں کے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ روزہ صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ انسان جس چیز کو خرید نہیں سکتا اسی لیے وہ خود کو بیچ دیتا ہے۔ اپنی حالت سے کوئی بھی مطمئن نہیں مگر اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے۔ جو چیز کامل یقین کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر سونگھنے کی طاقت کم ہو جائے تو جان لیں کہ دماغ کی رگیں کمزور ہو رہی ہیں۔ دیانت داری حکمت کی کتاب کا پہلا سبق ہے۔ لوگوں کا آپ کے منہ پر تعریف کرنا بعض اوقات آپ کو استعمال کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش نہ کریں۔ توجہ کے پیچھے محبت کے تمام معنی چھپے جاتے ہیں۔
3 کھجوریں روزانہ کھانا کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب کا ایک ہی مقصد ہے، صحیح ہونے سے زیادہ مقبول ہونا۔ وہ چیز جو بے سوال کر دے وہ لاجواب ہوتی ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینا جگر کو صاف کرتا ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود قائم رہے۔ رات کو سونے سے پہلے معاف کر دینا دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ جو انسان اپنے خیالات کو اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا وہ غلام ہے۔ رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ لوگ بہت کچھ بتاتے ہیں مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کریں، نظر تیز ہونے لگے گی۔ دوسروں کے سہارے پر لی گئی اڑان زیادہ دیر پرواز نہیں کر سکتی۔ آپ اس ماحول میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جس ماحول نے آپ کو بیمار کیا ہو۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو جان لیں کہ خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر خوشیاں صرف پیسوں سے حاصل ہوتی تو کبھی کسی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کی زندگی کا حساب نہ کریں۔ اگر جلد پر سفید دھبے پڑنے لگے تو سمجھیں کہ جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ منفی سوچ وہ بھاری بوجھ ہے جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ جو لوگ رات کو زیور پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ اعتبار کی کمی اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ جلد بازی سے کام لینا بے وقوف اور کمزور لوگوں کی علامت ہے۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگے تو سمجھے کہ جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ رات کے وقت ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو لوگ رات کو وضو کر کے سوتے ہیں انہیں برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس ان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جو اس کی قدر نہیں کرتے۔ نیند کم آنے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ زیادہ سوچ اور ٹینشن انسان کی نیند چھین لیتی ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 کھجوریں کھائے گا اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اکثر وہ اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ جس گھر میں کھجور ہو اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ وہ عورت سب سے خطرناک ہوتی ہے جو خاموش ہو جائے کیونکہ اس کی خاموشی طوفان سے بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیب پڑھے گا اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ جو لوگ تنہائی پسند کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ خود کو دنیا سے کاٹ لیتے ہیں اور اندر ہی اندر ختم ہونے لگتے ہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم حقیقی خالق کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ اگر پیٹ میں گیس بن رہی ہے تو جان لیں کہ کھانا صحیح طریقے ہضم نہیں ہو رہا۔ کسی شخص کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سفر کیا جائے۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اگر آنکھوں کے نیچے ہلکے بن جائیں تو جان لیں کہ آپ کے گردے تھک چکے ہیں۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والے کبھی پیشاب کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ دنیا کے تمام انسان بہت خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں میں پیدا ہوتی ہے۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کا ناخن اچانک سیاہ ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ موت قریب ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت 2 گنا کی مستحق ہوتی ہے
کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا سامان پیدا کیا ہے۔ اگر صبح دانت کھٹے لگے تو سمجھ لیں کہ جگر کمزور ہو رہا ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامن ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں، آپ کو اندازہ نہیں کہ ان کا سفر کیسا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو وہ حقیقت میں نہیں ہے۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والوں کو ملے گا۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب، کہاں اور کن لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے تو وہ شاید ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ بے قدرے اور منافق لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات جوڑیں گے تو آپ کو دکھ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کا گھونٹ پینا بھی۔ گہری سوچ رکھنے والا ذہن اور دوسروں کا درد محسوس کرنے والا دل صرف عظیم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اس سے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی بڑی مثال ہے۔ ہم دوسروں کو تلخ باتیں کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں لیکن اپنے بارے میں تلخ بات سننا ہمیشہ گوارا نہیں کرتے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اسے اتنی ہی اہمیت دیں۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھیں گے تو اپنی اہمیت کھو دیں گے۔ تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کر جانے والوں کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ تعلیم انسان کو بولنا سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ اللہ تمہاری جھولی تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہوتا ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ صبر انسان کو وہ طاقت دیتا ہے جو شعور اور غصہ کبھی نہیں دے سکتے۔ جو شخص دوسروں کی عزت کرتا ہے وہ اپنی عزت بھی قائم رکھتا ہے۔ کسی کے عیب تلاش کرنے سے پہلے اپنے کردار پر نظر ڈالنی چاہیے۔ خاموشی بعض اوقات ایسا جواب دے دیتی ہے جو الفاظ نہیں دے سکتے۔ اپنوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ غصے میں لیا گیا فیصلہ اکثر سکون کے وقت غلط محسوس ہوتا ہے۔ جو شخص معاف کرنا سیکھ لیتا ہے وہ اپنے دل کو بوجھ سے آزاد کر لیتا ہے۔ مشکل حالات انسان کی اصل ہمت کو سامنے لے آتے ہیں۔ کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بننا بھی نیکی کی ایک خوبصورت صورت ہے۔ جو علم انسان کے کردار کو بہتر نہ کرے وہ صرف معلومات بن کر رہ جاتا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں، صحت، سکون، محبت اور اچھے لوگ بھی رزق ہے۔ اپنی خامیوں کو قبول کرنا تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اس کی اپنی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کو جواب دینا ضروری نہیں کیونکہ کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا بھی عقل ہے۔ دل صاف ہو تو معمولی چیزوں میں بھی خوشی محسوس ہونے لگتی ہے۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے وہ بہت سے پچھتاؤوں سے بچ جاتا ہے۔ کسی کی کامیابی دیکھ کر خوش ہونا دل کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، حالات کا بدلنا ہی زندگی ہے۔ جو شخص شکر کرنا سیکھ لیتا ہے وہ کم میں بھی خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ اپنی قدر ایسے لوگوں سے مت پوچھیں جو آپ کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں۔ اچھے الفاظ مفت ہوتے ہیں لیکن کسی کا پورا دن بدل سکتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں مگر اپنے حصے کی خوشیاں کبھی نہ چھوڑیں۔ زندگی میں سکون تب آتا ہے جب انسان ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے۔ جو شخص دل سے شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے چھوٹی خوشیاں بھی بڑی محسوس ہونے لگتی ہیں۔
کسی کی خاموشی کو کمزوری سمجھنا ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ اچھا اخلاق وہ دولت ہے جو انسان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں باقی رہتی ہے۔ دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش ہونا دل کی وسعت کی علامت ہے۔